السلام علیکم تمام سامعین اکرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 133 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم میقات کا حکم جانیں گے۔ میقات دراصل وہ مقامات ہیں جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والے افراد احرام باندھتے ہیں۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور ان مقامات کے بارے میں جانتے ہیں جہاں سے حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت اور اس سے حاصل شدہ اسباق کا جائزہ لیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 133۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس مقام سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے، شام کے لوگ جحفہ سے اور نجد کے باشندے قرن سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آخری بات اچھی طرح سمجھ نہیں سکا۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ ہمیں احرام کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم کس جگہ سے احرام باندھ کر مکے میں داخل ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 مقامات کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کا مقام۔ نمبر 2، شام والوں کے لیے جحفہ کا مقام۔ نمبر 3، نجد والوں کے لیے قرن کا مقام۔ اور نمبر 4 پر یمن والوں کے لیے یلملم کا مقام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چوتھے مقام کے بارے میں صحیح طور پر سن نہیں پایا، جبکہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے مقام کے بارے میں بھی بیان کرتے ہوئے سنا۔ اور یہ چاروں مقامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین ترتیب اور لوگوں کی آسانی کو مد نظر رکھ کر بیان فرمائے۔ یہ مقامات مکہ مکرمہ کے ارد گرد مختلف سمتوں میں واقع ہیں اور یہ تمام اہم راستوں کے لحاظ سے مقرر کیے گئے۔ نمبر 1، ذوالحلیفہ، مدینہ والوں کا میقات۔ یہ مدینہ کے قریب اور مکہ کے شمال میں ہے اور مدینہ کی طرف سے آنے والوں کا راستہ یہی ہے۔ نمبر 2، جحفہ، شام والوں کا میقات۔ یہ رابغ کے قریب اور مکہ کے شمال مغرب میں ہے۔ شام، مصر وغیرہ سے آنے والوں کا راستہ یہ ہے۔ نمبر 3، قرن المنازل، نجد والوں کا میقات۔ یہ طائف کے قریب اور مکہ کے مشرق میں واقع ہے۔ نجد اور مشرقی علاقوں سے آنے والوں کے لیے یہ مقام مقرر کیا گیا۔ نمبر 4، یلملم، یمن والوں کا میقات۔ یہ جنوب کی طرف کا پہاڑی علاقہ ہے اور مکہ کے جنوب میں ہے۔ یمن اور جنوبی علاقوں سے آنے والوں کا یہ مقام احرام ہے۔ یہ تمام مناسب اور آسان مقامات سفر کے راستوں کے مطابق مقرر کیے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر آنے والا جب اپنے راستے میں میقات پر پہنچے تو احرام باندھ لے۔ اسی لیے ہر آنے والے کے لیے ایک مناسب اور آسان میقات مقرر کیا گیا۔ اب دیکھا جائے تو یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ حج یا عمرہ کرنے والا ہر شخص اپنے مقررہ میقات سے پہلے احرام باندھ لے۔ بغیر احرام کے میقات کو عبور کرنا جائز نہیں، یعنی ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ایک حد مقرر ہے جہاں سے احرام شروع کرنا ضروری ہے، اور ہر علاقے سے مکہ کا راستہ مختلف ہے، اس لیے ہر راستے پر ایک مخصوص مقام مقرر کیا گیا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو۔ لہٰذا میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے، مگر میقات کے بعد
بغیر احرام جانا جائز نہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے حاصل ہونے والے اسباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت اہم دینی اور عملی اسباق ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث حج و عمرہ کے احکام اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی درس دیتی ہے۔ نمبر 1، سنت نبوی کی پابندی۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عبادت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے اور اپنی مرضی سے دین میں تبدیلی ہرگز جائز نہیں۔ بے شک اصل کامیابی سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ نمبر 2، میقات کی پابندی ضروری ہے۔ ہر علاقے کے لیے احرام باندھنے کے لیے ایک حد یعنی میقات مقرر ہے۔ اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اس سے ہمیں نظم و ضبط کا درس ملتا ہے۔ نمبر 3، اسلام میں آسانی کا اصول۔ مختلف علاقوں کے لیے الگ میقات مقرر کیے گئے تاکہ لوگوں کو سفر میں آسانی ہو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام مشکل نہیں، آسانی والا دین ہے۔ نمبر 4، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دیانتداری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہا کہ میں اس بات کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکا۔ اس سے ہم نے سیکھا کہ دین میں سچائی اور احتیاط بہت ضروری ہے۔ جو بات یقین سے نہ ہو اسے یقین کے ساتھ بیان نہ کریں۔ نمبر 5، علم حاصل کرنے کی اہمیت۔ ایک شخص نے مسجد میں سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سوال کرنا برا نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور دین کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 6، دین سب کے لیے ہے۔ مختلف علاقوں یعنی مدینہ، شام، نجد، یمن کا ذکر آیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام ایک عالمی دین ہے اور اس میں ہر جگہ کے لوگوں کے لیے آسانی اور رہنمائی موجود ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔